خاموش بلند آواز سے سبھی مل کر کے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. آج ہماری آپ کی یہ خوش بختی اور فیروز بختی ہے جس سرزمین پر اور جس بارگاہ کرم میں حاضری کے لیے ایک زمانہ تمنا رکھتا ہے، جس بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے، نہ جانے کتنے بیمار شفا پاتے ہیں، نہ جانے کتنے بے اولاد صاحب اولاد ہوتے ہیں. وہ آستانِ کرم سلطان الشہداء فی الہند حضرت سالار مسعود غازی کا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر، ان کی چوکھٹ ہی پہ المرکز الاسلامی دارالفکر ہے، اور ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر آج ہم مسلک اعلی حضرت اور مذہب اہل سنت کی اشاعت کا کام سنی کانفرنس کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ سرزمین بہرائچ شریف کہلاتی ہے اور گفتگو بریلی شریف کی ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ. گفتگو بریلی شریف کی ہو رہی ہے تو بہرائچ شریف اور بریلی شریف میں مناسبت کیا ہے؟ جس نے شمع اسلام کو اودھ کے علاقے میں جلایا اسے مسعود سالار کہتے ہیں. جس نے اسلام کا کلمہ اس علاقے میں جن جن تک پہنچایا اور لوگوں کے دلوں تک کے پہنچایا اسے مسعود غازی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جو ناموس رسالت کا محافظ بھی ہے، مذہب اسلام کا امین بھی ہے، جس نے عظمت اسلام کے خاطر، اسلام کی نشر و اشاعت کے خاطر بھٹکی ہوئی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے بہکے ہوئے دلوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے جس نے 18 سالہ جوانی کو قربان کیا اسی کو زمانہ سالار مسعود غازی کہتا ہے. لیکن صدیاں گزرتی گئی، اب ہندوستان کا جائزہ لیں گے اور پورے بھارت کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو جہاں ہندوستان کا یہ علاقہ لکھنؤ، بارہ بنکی، پرتاپ گڑھ، رائے بریلی، ہردوئی، لکھیم پور، بہرائچ، شراوستی، گورکھپور، امبیڈکر نگر، سدھارتھ نگر، فیض آباد، سلطان پور، گورکھپور کا لتیرا، یہ پورا اودھ کا علاقہ اگر خاص طور پر کسی کے مرہون منت ہے تو اسے سید سالار اسے سید سالار کہا جاتا ہے. لیکن ہندوستان کی سرزمین یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، اہل محبت کی سرزمین ہے، لیکن پورے بھارت کے گلی گلی میں جس نے شمع اسلام کو روشن کیا ہے اسی کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، اسی کو خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے. لیکن ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے، اگر ایک طرف سرکار خواجہ کی خواجگی ہے تو دوسرے طرف ترک سلطنت کا جلوہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تجلی ہے. نظر اٹھاؤ گے تو ایک طرف جہاں غوث بنگال کا جلوہ ہے وہیں غوث گوالیار کا بھی جلوہ ہے، جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کی شرافت ہے وہیں پر نظر اٹھاؤ گے تو نظام الدین محبوب الہی کی محبوبیت ہے. ایک
طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو اگر امیر خسرو جیسا قلندر ہے تو دوسری طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قطبیت ہے. اگر صبر و رضا کی بات کی جائے تو ایک طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو صابر کلیری کا جلوہ ہے اور دوسری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو بابا فرید گنج شکر کا جلوہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آگے بڑھو. اگر ایک طرف جمال الاولیاء کا جمال ہے تو دوسری طرف شہنشاہ قلبی شاہ فضل اللہ کی فضیلت ہے اور دوسری طرف دیکھیں گے تو بلگرام شریف کے فاتح بلگرام سیدنا دعوت الصغرا کے دعوت و ارشاد کا جلوہ ہے. نظر اٹھا کر کے دیکھو گے تو صفا بادشاہ بلگرام حضرت سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی کا تصوف ہے. آگے بڑھو گے تو ایک طرف نظر آئے گا کہ سرکار مسولی واقفیت مشابہت التنزیل کا جلوہ ہے. آگے بڑھیں گے اگر ایک طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو صاحب البرکات کی برکت ہے. آل رسول احمد نوری کی سیادت ہے. سیدنا ابو الحسین احمد نوری کی نورانیت ہے. مگر ان تمام بزرگوں کی خدمتیں ہیں, ان کا کرم ہے, ان کا صدقہ ہے کہ ہم تک کے اسلام پہنچا. لیکن وہی اسلام جس کی شمع کو سید سالار غازی نے جلایا, جس کی شمع کو خواجہ غریب نواز نے جلایا, وہی اسلام جس کی خدمت بزرگوں نے کی ہے. جب اس کی عظمت پر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی تو جو اسلام لایا اس علاقے میں وہ سالار ہے, اور جس نے ناموس اسلام بچایا وہ امام احمد. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محافظ مسلک اعلی حضرت حضور مسیح العلماء. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ. شبہوں کے وزن سے قد کو ناپا جاتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. خامخواہ انگوٹھے کو پریشان کیا جاتا ہے, انگوٹھے پہ پورا بوجھ ڈال کے اور قد کو اونچا کرنے والا کوئی. ہائے ہائے. لیکن جو اعلیٰ حضرت کا قلندر ہے, جو جوش میں بھی باہوش رہتا ہے, جو جوش میں بھی باہوش رہتا ہے, جس نے صرف بہرائش متحدہ بہرائی جس میں شرابستی بھی شامل ہے, وہ بھینگا کا علاقہ, وہ جنگل کے اطراف کا علاقہ, وہ نیپال کے دامن کا علاقہ, یہاں سے لے کر لکھیم پور تک. یہ میں کسی کی سنی بات نہیں کرتا ہوں, میں لکھیم پور کے ایک علاقے میں حاضر ہوا. جاتے ہوئے میں کچھ گھبرا رہا تھا بوتے مسافت کی وجہ سے. ایک صاحب آئے, سینہ تان کر گئے, میں رضوی ہوں. واہ واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا غلام ہو. میں نے کہا کس سے مرید ہو؟ کہا حضور تاج الشریعہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. ہاتھ اٹھا کر ایک بار زور سے بولو یا رسول اللہ. ایسے نہیں چلے گا, محبت سے بولیے. پورا مجمع گواہی دے, جو کھڑے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو, جس کو پیار ہے اوپر سے نیچے تک کے وہ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولے گا. اور سالار مسعود غازی زندہ ہے, ان کو گواہ بنا لو. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا اور اس نعرے کی, یہ نعرہ جس نے لگایا بہرائچ شریف و بریلی شریف کے مناسبہ, سبحان اللہ, واہ واہ. یہ نعرہ جس نے لگایا وہ سید سالار ہے, اور اس نعرے کے عظمت کو جس نے بچایا وہ امام احمد رضا. واہ واہ اللہ, واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. اللہ حضرت تاج الشریعہ, واہ واہ, سبحان اللہ.
یا رسول اللہ واہ واہ کہنے لگے میں تاج الشریعہ سے مرید ہوں. میں نے چپکے سے کہا کہاں مرید ہوئے تھے؟ کہاں مرید ہوئے تھے؟ بہت اچھا رنگ اور چوکھا ہو گیا. کہنے لگا سنی کانفرنس میں ہوئے تھے. سبحان اللہ یہ یہی منبر ہے, یہی دارالفکر کا گراؤنڈ ہے. نہ جانے کتنے لوگ لکھیم پور, بہرائی, شرابستی, میں تو کہتا ہوں بستی, اور نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر کے حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں داخل ہو گئے. اور یہ سارا کام کرنے والا کوئی بہت بڑے چوپے والا نہیں تھا, جو رومال پر دوش کر کے چلے اور ایک معمولی کرتا پیجامہ پہنے, اس مرد قلندر کا نام بابا صدیق ہے. چلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ دستار بندی, حضور بابا صدیق حسن صاحب قبلہ. واہ واہ واہ, یہ رہنے والے کہاں کے؟ سبحان اللہ, واہ واہ. مہاراج کا آہا. ایک سازش کے تحت اس شہر میں اللہ حسن. مظہر اعلی حضرت شیر بیش سنت کی تقریر نہیں ہونے دی گئی, آئے ہائے ہائے. اور حضور مظہر اعلی حضرت شیر بیش اہل سنت نے جہاں قدم رکھا اسی آبادی کا یہ مرد قلندر ہے. آئے ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور کون شیر بیش سنت؟ یہ رضا اور شیر رضا کا تعلق, رضا اور شیر رضا کا تعلق بلا شبہ مانند شمس و قمر ہے. اور کوئی شوریدہ سر فرمانا نہ جانے کیوں یہ کہتا تھا جہاں احمد رضا ہوئے وہی شیر. واہ واہ واہ, نا یہ چاہتا ہوں سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ذہن و فکر کی حاضری کے ساتھ بیٹھو, بابا صدیق کو ہلکے میں مت لو. آئے ہائے ہائے, سینکڑوں علماء مل کر کام نہ کر سکے. کیا کہنے, واہ اس واہ. علاقے میں تنہا جس ذات نے کیا ہے وہ بابا صدیق. اللہ الصمد, واہ واہ واہ. سینکڑوں علماء مل کر جو کام نہ کر سکے. مدارس میں جلسے ہوتے ہیں, 40 سال سے میرا یہ کام ہے آنا جانا, اور 40 سال سے درسگاہ میں بھی بیٹھا ہوں. اللہ حسن. کوئی ڈھوڑے بابا کے نام بلڈنگ بنا رہا ہے, کوئی پیارے بابا کے نام بلڈنگ بنا رہا ہے, لیکن بابا صدیق نے اگر سیمینار ہال بنایا تو کسی ڈھوڑے بابا کے نام پر نہیں, جس پر اعلیٰ حضرت کو اعتماد ہے, بلکہ اپنے جنازہ کے لیے کہے انہیں مصنون دعائیں یاد ہوں تو پڑھائیں, ورنہ مولانا امجد علی پڑھائیں. بنایا تو صدر الشریعہ سیمینار. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. آئے ہائے ہائے, علماء الگ الگ, بہت اچھے حضرت, واہ واہ واہ. الگ الگ جلسوں میں علماء کو بلاتے ہیں. آہا. ایک شیخ, اور بہت جگہ شیخ نہیں شیخی, کہنے میں گھبراتے نہیں ہیں, اور جس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا مجھ سے 2 ہاتھ تک. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, واہ واہ واہ. میں جواب نہ دے پاؤں تو مرغا بن جاؤں گا, اٹھک بیٹھک کسی ہزاروں کے مجمع میں لگاؤں. آئے ہائے, بات اگر سچی ہے, درد دل ہے, تو اس کو لے کر کے جاؤ. سبحان اللہ. 2-4 خطیب, لیکن ایک ہی شیخ جہاں ماشاءاللہ. کالکی کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور شمس الفقہ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, جگہ کشادہ کر دیجئے, آنے دیجئے. ماشاءاللہ شمس الفقہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ شمس الفقہ, مناظر اہل سنت, جو کسی سے نہ ٹھہرنے والا نہ تبنے والا. جامع علوم و فنون حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما. ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ. اس منبر پہ کالکی کا جلوہ
مسولی شریف کی تجلی، بریلی شریف کی ارادہ اور صدر شریعت کی نیابت کے جلووں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے جس نے تنہا پیش کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی بابا صدیق ہے۔ کالپی شریف کا جلوہ، مسولی شریف کا جلوہ، اسی شریف کا جلوہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں شریف ہے، انما تتشرف الاشیاء بتشرف الزمان وتشرف المکان وتشرف النسبہ۔ کیا کہنے، واہ واہ، ڈوڑے بابا جہاں رہے تم شریف کہو، اچھا، فقیہ اعظم جہاں رہے، فقیہ اعظم جہاں رہے، واہ واہ، وہ کیوں نہیں شریف؟ اور اچھا، ذہن کو حاضر کیجئے، بابا صدیق صاحب کو ایسے مت سمجھیں۔ ابھی آپ نے دیکھا عمر دے قلندر ہے، عمر دے قلندر ہے، جوش میں بھی باہوش رہتا، آئے اور چند منٹوں میں نعرہ لگا کر وہ تقریر کر دی کہ رات بھر ہوتی رہے۔ میں تو کچھ اور بولنے والا تھا، لیکن بابا صاحب کے نعروں نے مجھے مزاج دے دیا اور ذہن دے دیا کہ مسیح الدین تم کو بولنا کیا ہے۔ یہاں پر لیپا پوتی نہیں ہوگی، لیپا پوتی نہیں ہوگی۔ آج ایک جماعت ہے جاہلوں کے جہالت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے لیا کا نام اسلام ہے، کوئی سمجھتا ہے برسولہ کا نام اسلام ہے، کیا کہنے، کوئی سمجھتا ہے گٹا کا نام اسلام ہے۔ اب بہرائش میں لیا گٹا برسولہ نہیں سمجھو گے تو کہاں سمجھو گے؟ کوئی سمجھتا ہے لیا کا نام اسلام ہے، قاری محسن صاحب، کوئی سمجھتا ہے برسولہ کا نام اسلام ہے، کوئی سمجھتا ہے گٹا کا نام اسلام ہے، کوئی سمجھتا ہے لاہبڑ کا نام اسلام ہے، کوئی سمجھتا ہے گنبد پہ قول اللہ پھینکو اس کا نام اسلام ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ دیوار میں پیسہ چپکاؤ اس کا نام اسلام ہے۔ مراد اس سے حاصل ہوگی، سن لو اسلام میں لیا جائز ہے، گٹا جائز ہے، برسولہ جائز ہے، حلوہ جائز ہے، پراٹھا جائز ہے، مگر لیا پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اسلام کی بنیاد نہیں ہے، گٹا پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ لیا برسولہ پر اسلام کی بنیاد کو سمجھنے والوں سن لو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیز پر ہے؟ سب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے کتنی چیز پر ہے؟ گواہی اس بات کے دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، حج کرنا۔ لیا برسولہ کو لوگوں نے آئین اسلام سمجھ لیا اور پیسہ یہ مال نہیں تو اور کیا ہے، اور گنبد کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ چپکاؤ، پیسہ چپکانے سے مراد حاصل نہ ہو، دل چپکا دو، دل چپکا دو، لو کو لگا لو۔ اور سالار مسعود قاضی نے جس اسلام کے خاطر اپنے سر کو کٹایا تھا، اس اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور عمل سے اس کی تعلیمات کو ظاہر کرو، کہیں بھی رہو گے فیضان سید سالار سے مالا مال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی کانفرنس، ٹائم بہت ہے۔ ماشاءاللہ، مولانا آفاق رضا مشاہدی صاحب، میں بھی قلندر آدمی ہوں، ہم بہت زیادہ اس کے ان پن کے چکر وکر میں نہیں رہتے۔ لوگ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا، میرا سیدھا، میرا سیدھا، میرا سیدھا۔ جس کا جلیبی کی طرح ہے وہ بھی کہتا ہے میرا سیدھا ہے۔
वहाबी कहे मेरा रास्ता सीधा, देवबंदी कहे मेरा रास्ता सीधा, एहराजी कहे मेरा रास्ता सीधा, बहाई कहे मेरा रास्ता सीधा, मिर्जाई कहे मेरा रास्ता सीधा, खाकसारी कहे मेरा रास्ता सीधा, मुस्लिम लीगी कहे मेरा रास्ता सीधा, सुलह कुल्ली कहे मेरा रास्ता सीधा, नाम नेहाल मौलाई कहे मेरा रास्ता सीधा, राफजारी राफजी और तफजीली शिया कहे मेरा रास्ता सीधा। मैंने कहा कुरान रास्ता है किसका सीधा? अल्लाह फरमाता इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चला। रास्ता सीधा है किसका? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर अल्लाह ने इनाम और एहसान फरमाया। वो कौन? अल्लाह के बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम और एहसान है। तो कुरान की आयत की तफसीर कभी हदीस होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है, और कभी कुरान के एक आयत की तफसीर दूसरी आयत होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जिस पर अल्लाह का इनाम और एहसान है उसका रास्ता सीधा है। वो कौन? अल्लाह के बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम और एहसान है। तो कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। तो शहीदों का रास्ता सीधा, सालिहीन का रास्ता सीधा, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा, सहाबा का रास्ता सीधा, अहले बैत का रास्ता सीधा, अइम्मा का रास्ता सीधा, फुक़हा का रास्ता सीधा, मुज्तहिदीन का रास्ता सीधा, अल्लाह के रसूल के गुलामों का रास्ता सीधा। यही तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे अल्लाह, वो क्या बहक सके जो ये सुना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। आज हाय हाय, हमारे उलमा ने बहुत सारे पैगाम दिए, सुभान अल्लाह, वाह। आखिर में एक बात कह करके जाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। वहाबियत बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो बोलो, बढ़ रही है कि घट रही है? क्यों बढ़ रही है? मदरसे बढ़ गए, घटना चाहिए। मौलाना बढ़ गए, घटना चाहिए। तिजोरियां भारी हो गई, घटना चाहिए। दरसगाहें बहुत हो गई, घटना चाहिए। तो आई गई बरगर्दने मुल्ला, आई गई बरगर्दने मुल्ला, सब मौलाना पे। बहुत वजह है, कई वजह है। मैं एक वजह बताना चाहूंगा, सुनो। जहां कई वजहें हैं उसमें एक वजह रिश्तेदारी भी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक वजह रिश्तेदारी भी है। बदमज़हबों बेदीनों से रिश्तेदारियां करके मुंह में रसगुल्ला ले लेते हो। नानी की मोहब्बत नहीं बोलने दे रही है, मामू की मोहब्बत नहीं बोलने दे रही है। याद रखना, रिश्तेदारी किसी बदमज़हब वहाबी देवबंदी से ना करे, रिश्तेदारी करे तो मुस्तफा के वफादार से करें, नबी के गद्दार से रिश्तेदारी हरगिज़ ना करें, मुस्तफा के वफादार से करें। और जब गद्दार का मुकाबला हो तो आला हज़रत की बोली में बोलो, दुश्मन अहमद पे शिरकत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। वाह वाह वाह। मरना है कि नहीं मरना है? कितने लोग मरना? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। उठाओगे तो मरोगे, नहीं उठाओगे तो मरना सबको है। जब तक अल्लाह की मर्जी होगी कब्र में रहेंगे, फिर उठेंगे। वल बाअस बादल मौत। किसके साथ हश्र होगा? किसके साथ उठाए जाओगे? आप कहोगे हजरत कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, और आज मैं क्या बता दूं कल क्या होगा क़यामत के दिन, किसके साथ उठेंगे? मैंने कहा सुनो, हमको मालूम हो ना मालूम हो, आपको मालूम हो ना मालूम हो, मगर मेरे हुजूर को मालूम है। आका फरमाते हैं अलमरओ मअ मन अहब्ब, आदमी का हश्र उसके साथ होगा दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा। अगर वहाबी से मोहब्बत करोगे तुम्हारा हश्र उसके साथ होगा, देवबंदी से मोहब्बत करोगे तुम्हारा हश्र उसके साथ होगा, तबलची से मोहब्बत करोगे तुम्हारा हश्र उसके साथ होगा, राफिसी से मोहब्बत करोगे तुम्हारा हश्र उसके साथ होगा, तफसीली से मोहब्बत करोगे उसका हश्र तुम्हारा हश्र उसके साथ होगा। लेकिन काबिल मुबारकबाद है, मैं हजारों मुबारकबादियां हजरत अल्लामा कादी शरा मुफ्ती सिद्दीक हसन साहब किबला को दे रहा हूं कि हुजूर ताजुल शरीया बदरुल तरीका उनके
शहजादे हुजूर कायद मिल्लत मद्दतिल्लाहुल आली और दीगर हुजूर मुहद्दिस कबीर और बहुत से अकाबिर उलमा फुक़हा को बुला करके और आपके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए रातों दिन कोशा रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से जाने वाला बच्चा बच्चा अपनी आबादी में पहुंचेगा, मसलके आला हजरत का झंडा लेगा और झंडा लेकर गली गली ऐलान करेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो मिसरे फारस नजर के दिल इराके जाए। नारे तकबीर, नारा माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत असली ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहर ईमान है। आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस का यही पैगाम है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले।